بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نور الایضاح کی پہلی فصل کتاب الطہارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ طہارت کی کتاب۔ جن پانیوں سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں، یعنی کون کون سے ذرائع سے پانی حاصل ہو سکتا ہے ان پانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر 1 آسمان یعنی بارش کا پانی، نمبر 2 دریا کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، نمبر 5 برف سے پگھلا ہوا پانی، نمبر 6 اولوں سے پگھلنے والا پانی، نمبر 7 چشمے کا پانی۔ پھر طہارت کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں، یعنی کون سا پانی پاک ہوگا، کون سا پانی ناپاک ہوگا، کون سا پانی پاک کر سکے گا، کون سے پانی کے پاک کرنے میں شک ہوگا، اس اعتبار سے۔ تو پانی کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ نہیں ہے، یہ مطلق پانی ہے۔ نمبر 2 وہ پانی کہ جو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جس میں سے بلی یا بلی جیسے کسی جانور جیسے کہ گلیوں میں گھومنے پھرنے والی مرغی نے پی لیا ہو، اور یہ پانی تھوڑا ہو، تھوڑا یعنی 10 دردہ سے کم ہو۔ یہ 10 دردہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک شرعی مقدار ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ نمبر 3 وہ پانی کہ جو پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتا، یہ وہ پانی ہے کہ جو حدث یعنی ناپاکی کو دور کرنے، جیسا کہ وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، یعنی حدث کا مطلب ناپاکی دور کرنا، یعنی وضو یا غسل کرنے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ مثلا وضو ہونے کے باوجود ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کرنا، تو یہ وہ پانی ہے کہ پاک تو ہوتا ہے لیکن یہ پاک نہیں کر سکتا۔ اب آگے بتائیں گے کہ ایسا پانی کہ جو طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، تو ایسا پانی جو ہے وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ ہوتا کب ہے یہ؟ کہتے ہیں کہ جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے وضو کرنے کے لیے منہ دھویا تو جیسے ہی منہ سے پانی نیچے گرا وہ مستعمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے بازو دھوئے تو بازوؤں سے جو ہی پانی الگ ہوا وہ مستعمل ہو گیا۔ اچھا، اب کتنے پانی ہم نے پڑھ لیے؟ ہم نے پڑھ لیے 3 پانی۔ اب 3 پانیوں کے بعد یہ 2 مسائل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ درخت اور پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ نچوڑے بغیر پانی خود بخود نکل آئے درخت سے اور پھل سے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے کہ جس پانی کو پکانے سے یا اس پانی میں کوئی چیز مل کر غالب آ جائے پانی پر، اور اس سے اس پانی کی طبیعت ختم ہو جائے۔ پانی کی طبیعت کیا ہے؟ پانی کی طبیعت ہے پانی کا پتلا پن اور بہاؤ۔ تو اگر پانی میں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جس سے پانی کا پتلا پن ختم ہو جاتا ہے یا اس کا بہنا ختم ہو جاتا ہے، یہ پکانے سے ہو یا کسی چیز کے پانی میں شامل ہو جانے سے ہو، تو اگر پانی اس کیفیت میں چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پر غیر کا غلبہ آ گیا۔ اب یہ دوسرا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا کہ اگر پانی پکانے سے یا اس پر غیر کے غالب آ جانے سے پانی کا بہاؤ یا پتلا پن یعنی کہ پانی کی طبیعت ختم ہو جائے تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا یعنی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ پانی کے اوپر غیر کے غلبے کی بات آئی ہے تو اب اس کا بھی سمجھ لیں۔ پانی کے اوپر غیر کا غلبہ، پانی میں ٹھوس چیز کے مل جانے کی صورت میں اس ٹھوس چیز کا غلبہ اس وقت ہوگا کہ جب پانی پتلا نہ رہے اور نہ ہی جاری ہو سکے یعنی بہہ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھوس چیز پانی میں مل جائے اور اس سے پانی کے تمام اوصاف بدل جائیں، جیسا کہ پانی میں رنگ آ جائے، بو آ جائے، پانی کے اندر ذائقہ آ جائے، جیسے زعفران پھل یا درخت کے پتے پانی میں مل کر اس کا رنگ تبدیل کر دیں، ذائقہ تبدیل کر دیں، پانی کی بو تبدیل کر دیں، تو اس سے پانی کو نقصان نہیں ہوگا تب تک جب تک کہ پانی
کے اندر پتلا پن باقی ہے اور پانی کے اندر بہاؤ باقی ہے، تو یہ چیزیں پانی ٹھوس چیزیں پانی کے ان تمام اوصاف کو تبدیل کر بھی دیں، اس سے بھی پانی کو نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر کوئی بہنے والی چیز پانی میں مل جائے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ بہنے والی چیز اگر پانی میں مل جائے اور اس چیز کے دو وصف ہوں، مثال کے طور پر دودھ ہے، اگر یہ پانی کے اندر مل جاتا ہے اور دودھ کا رنگ یا دودھ کا صلی اللہ علیہ وسلم ذائقہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر پانی میں آ جاتی ہے تو اب دودھ پانی کے اوپر غالب آ جائے گا، یعنی یا تو پانی کا رنگ دودھیا ہو جائے یا پانی کا ذائقہ دودھ والا ہو جائے، تو اب دودھ غالب آ جائے گا، پانی مغلوب ہو جائے گا۔ اور اگر پانی کے اندر کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جس کے 3 وصف ہوں، تو پھر اس چیز کے 2 وصف اگر پانی میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا پانی پر غلبہ شمار ہوگا۔ جیسے کہ سرکہ ہے، سرکے کا رنگ بھی ہوتا ہے، بو بھی ہوتا ہے، بو بھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی ہوتا ہے، تو رنگ، بو اور ذائقہ، ان 3 میں سے کوئی سی بھی 2 چیزیں پانی میں پائی گئیں، مثال کے طور پر پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا اور اس کے اندر سرکے کا ذائقہ بھی آ گیا، تو اب سرکہ پانی پر غالب آ جائے گا۔ اچھا، اور اگر پانی کے اندر کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ وہ چیز پانی کے اوپر غالب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے، جیسے گلاب کا پانی، جس میں سے گلاب کی خوشبو جاتی رہے، یا وہ پانی کے جسے حدث کو، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، تو اب یہ بھی پانی ہے، اس کے اندر کوئی وصف ہی نہیں ہے، اب یہ اگر پانی کے اندر مل جائے تو پانی پر غلبہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مستعمل پانی یا گلاب والا پانی یہ مطلق پانی سے زیادہ ہو جائے تو یہ غالب ہو جائے گا، اور اگر زیادہ نہ ہوا تو غالب نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ غلبے کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ٹھوس چیز جب پانی میں مل جائے تو کب غلبہ ہوگا، 2 وصف والی چیز مل جائے تو کب غلبہ ہوگا، 3 وصف والی چیز مل جائے تو کب غلبہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر وصف کے کوئی مائع چیز مل جائے تو کب غلبہ شمار ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم نے پانی کی 3 قسمیں پڑھ لی تھی طہارت حاصل کرنے کے اعتبار سے، اب ہم چوتھی قسم پڑھیں گے۔ چوتھا پانی ناپاک پانی ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس میں نجاست گر جائے اور یہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہو۔ اب یہ قلیل پانی کیا ہوتا ہے؟ قلیل پانی وہ ہوتا ہے کہ جو دہ دردہ سے کم ہو، تو ایسا پانی کہ جو دہ دردہ سے کم ہو اور وہ رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، اس میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا نہ ہو بلکہ جاری ہو، تو پھر اس میں نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، تب ناپاک ہوگا کہ جب نجاست کا اثر ظاہر ہوگا۔ یعنی نجاست کا اثر کیا ہے؟ ذائقہ، رنگ اور بو۔ مثال کے طور پر پانی کے اندر شراب مل جاتی ہے تو شراب کا ذائقہ آ گیا، اگر پانی کے اندر پیشاب، پخانہ یا خون مل جائے اور پانی کا رنگ سرخ ہو جائے تو اب یہ نجاست کا اثر پانی میں آ گیا، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ وہ پانی ہے کہ جو جاری ہو، تھوڑا ہو اور جاری ہو، تو نجاست کا اثر ظاہر ہونا ضروری ہے، تو وہ پانی ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو اور پھر نجاست گر جائے تو اب نجاست کا بھلے اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اچھا، 5واں پانی ایسا پانی ہے کہ جس کے پاک کرنے میں شک ہو۔ یہ وہ پانی ہے جس میں سے گدھے یا خچر نے پی لیا ہو، تو جس پانی سے گدھا یا خچر پی لے تو اب وہ پانی وضو اور غسل کے قابل ہے یا نہیں، اس پانی کے پاک کرنے میں شک آ جاتا ہے۔ تو یہ 5 پانی کی جو قسمیں ہیں آپ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی فصل آ رہی ہے جھوٹے پانی کی۔ جھوٹے پانی کی فصل کو انشاءاللہ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، جھوٹا پانی اور اس کی قسمیں۔ قلیل پانی
یعنی دہ دردہ سے کم پانی جب اس میں سے کوئی حیوان پی لے، کوئی جانور پی لے، تو پھر اس پانی کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں، اور اس پانی کو جھوٹا پانی کہتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے، پاک بھی کرتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس میں سے آدمی، گھوڑا یا وہ جانور پی لے کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسا کہ گائے ہو گیا، بکری ہو گئی۔ دوسرا پانی کہ ناپاک ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس میں سے کتا، سور یا چیر پھاڑ کرنے والے درندے جیسے کہ چیتے اور بھیڑیا وغیرہ نے پی لیا ہو، اور خیال رہے کہ یہ دہ دردہ سے کم پانی کی بات ہو رہی ہے، قلیل پانی کی بات ہو رہی ہے۔ تیسرا پانی یہ وہ پانی ہے کہ اس کا استعمال مکروہ ہوتا ہے۔ جب اس پانی کے علاوہ پانی موجود ہو تو پھر اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ ہے، جیسے کہ بلی اور گلیوں میں گھومنے پھرنے والی مرغی اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندے جیسے کہ شکرا، باز، چیل، اور گھروں میں رہنے والی چیزیں مثلاً چوہا، بچھو، یہ اگر اس پانی سے پی لیں کہ جو دہ دردہ سے کم ہو، یعنی قلیل پانی ہو، تو ایسا پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی صاف ستھرا پانی ہو تو اس پانی کے ہوتے ہوئے اس پانی کا استعمال مکروہ ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھا پانی یہ مشکوک پانی ہے، اور یہ وہ پانی ہے کہ جس کے پاک کرنے میں شک ہوتا ہے۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے کہ جس میں سے خچر یا گدھا پی لے، یعنی خچر یا گدھے کا جھوٹا۔ اب ایک مسئلہ بھی سن لیں، اگر مشکوک پانی کے علاوہ پانی کوئی شخص نہ پائے تو اس مشکوک پانی کے ساتھ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، پھر نماز پڑھے۔ اب مخلوط برتن اور کپڑوں کی فصل ہے، اس کو بھی سن لیں۔ اگر کچھ برتن مل جائیں اور ان میں سے اکثر ناپاک ہوں تو وضو کرنے اور پینے کے لیے غور و فکر کیا جائے گا۔ اگر زیادہ برتن ناپاک ہوں تو صرف پینے کے لیے سوچ بچار کریں گے اور ملے جلے کپڑوں میں غور و فکر کریں گے، چاہے ان میں سے زیادہ پاک ہوں یا ناپاک ہوں۔ دوبارہ سنیے، کچھ برتن مل جائیں اور ان میں سے اکثر ناپاک ہوں، کیا مطلب ابھی اس کا؟ یعنی مثال کے طور پر 3 برتن ہیں پانی سے بھرے ہوئے اور ان میں سے 2 ناپاک ہیں، یہ نہیں پتہ کہ کون سے وہ 2 ناپاک ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ وضو کرنے اور اسے پینے کے لیے غور و فکر کیا جائے گا، غور و فکر کر کے پھر اس میں سے پیا جائے گا۔ اور اگر زیادہ برتن ناپاک ہوں، اب زیادہ برتن ناپاک ہوں یعنی کیا مطلب کہ 4 برتن ہیں جس میں سے 3 کے اندر ناپاک پانی ہے اور 1 کے اندر پاک پانی ہے، تو اب پینے کے لیے تو غور و فکر کرے گا، کیونکہ مجبوری ہے، پانی کو پینا تو ہے، پیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اب یہاں پر پینے کے لیے تو غور و فکر کرے گا کہ کس کے اندر پاک پانی ہے تاکہ اس کو پی لے، لیکن وضو کے لیے غور و فکر نہیں کرے گا بلکہ تیمم کرے گا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کنویں کے مسائل آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ کتاب الطہارتی، طہارت کی کتاب۔ المیاہ التی، میاہ پانی کی جمع ہے، وہ پانی یجوز جائز ہے، التطہیر بہا جن کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، 7 میاہ 7 پانی ہیں۔ ماء السماء آسمان کا پانی، یہ 1 پانی ہوا۔ وماء البحر اور سمندر کا پانی، یہ 2 ہو گئے۔ وماء النہر اور نہر کا پانی، یہ 3 ہو گئے۔ وماء البئر اور کنویں کا پانی، یہ 4 ہو گئے۔ وما ذابا اور وہ جو پگھلے، من الثلج والبرد برف اور اولے سے، یہ 5 اور 6 دو پانیوں کا اکٹھے ذکر ہو گیا، یعنی برف کا پانی، اولے والا پانی۔ وماء العین اور چشمے کا پانی، یہ 7 پانی ہو گئے۔ ثم پھر المیاہ پانی، علی 5 اقسام 5 قسموں پر ہے، طاہر
پہلی قسم پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ کون سا پانی ہے؟ وہ ہوا اور وہ، یعنی یہ جس پانی کا ذکر ہوا وہ الماء المطلق مطلق پانی ہے۔ اور دوسرا پانی وطاہر اور پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا ہے، مکروہ مگر مکروہ ہے، یہ دوسرا پانی ہے۔ یہ کون سا پانی ہے؟ وہ ہوا اور وہ، یعنی یہ پانی دوسرا ما وہ ہے شاربہ پی لیا ہو، من ہو اس میں سے، الحرۃ بلی نے، و نحوہا اور اس کی مثل نے، یعنی آوارہ مرغی نے، وکان قلیلاً اور یہ پانی تھوڑا ہو۔ تو یہ دوسرا پانی ہو گیا۔ اب تیسرا آ رہا ہے وطاہر اور پاک ہے، یعنی یہ تیسرے پانی کی قسم ہے، پاک ہے، غیر مطہر پاک کرنے والا نہیں ہے، وہ ہوا اور وہ، یعنی یہ تیسرا پانی ما وہ ہے استعملہ جس کو استعمال کیا گیا ہو، لرفع حدث ناپاکی اٹھانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، او لقربۃ یا ثواب کے لیے۔ کیسے؟ کل وضوئی علی الوضوئی جیسا کہ وضو کرنا وضو پر، بنیت ہی اس کی، یعنی ثواب کی نیت سے۔ اچھا جی، ویسیر اور ہو جاتا ہے، الماء پانی، مستعملاً استعمال شدہ، بمجرد محض انفصالہ اس کے، یعنی پانی کے جدا ہوتے ہی، عن الجسد جسم سے، ولا یجوز اور جائز نہیں ہے، یعنی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، بماء شجر شجر یعنی درخت کے پانی سے، ولو خرجا اگرچہ کہ وہ، یعنی پانی نکلے، بنفس ہی خود بخود، من غیر عسر بغیر نہ چھوڑے، فی الازہری زیادہ صحیح قول میں، ولا اور نہ ہی طہارت حاصل کرنا جائز ہے، بماء ایسے پانی سے، زالا زائل ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، طبعہ جس کی طبیعت، یعنی جس پانی کی اصل ختم ہو گئی ہو۔ کس طرح؟ بالطبخی پکانے کے ساتھ، او بغلبتی یا غالب آنے کے ساتھ، غیر ہی اس کے غیر کے، یعنی پانی کے غیر کے غالب آنے کے ساتھ، کس پر؟ علیہ پانی پر، پکانے کے ساتھ یا اس پر اس کے غیر کے غالب آنے کے ساتھ، یعنی پانی پر پانی کے غیر کے غالب آنے کے ساتھ۔ والغلبۃ اور غلبہ، فی مخالطۃ الجامدات ٹھوس چیزوں کے ملنے میں، کب ہوگا؟ باخراج الماء پانی کو نکالنے کے ساتھ ہوگا، عن رقتہ و سیلانہ اس کی، یعنی پانی کے پتلے پن، و سیلانہ اور اس کے بہاؤ سے۔ ٹھوس چیزوں کے ملنے میں پانی پر غلبہ ہوگا، پانی کو اس کے پتلے پن اور بہاؤ سے نکالنے کے ساتھ۔ ولا یضر اور نقصان نہیں دیتا، تغیر تبدیل ہونا، اوصافہ کلھا اس کے، یعنی پانی کے تمام اوصاف کا تبدیل ہونا نقصان نہیں دیتا، کب؟ بجامد ٹھوس چیز کے ملنے کے ساتھ۔ کیسے بھئی؟ کزعفران جیسا کہ زعفران، وفاکہۃ اور پھل، وورق شجر اور درخت کے پتے۔ والغلبۃ فی المائعات اور غلبہ بہنے والی چیزوں میں، بظہور وصف واحد ایک وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہوگا، من ماء ایسی بہنے والی چیز سے، لہو وصفان فقط جس کے صرف دو اوصاف ہوں، کاللبن جیسا کہ دودھ کے، لہو اللون والطعم کہ اس کے لیے رنگ ہے اور ذائقہ ہے، ولا رائحۃ لہو اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی خوشبو۔ وبظہور وصفین اور دو اوصاف کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہوگا، من ماء ایسی بہنے والی چیز سے، لہو ثلاثۃ جس کے تین اوصاف ہوں، کالخل جیسا کہ سرکہ، اس کے تین اوصاف ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ۔ والغلبۃ اور غلبہ، فی الماء اس بہنے والی چیز میں، الذی لا وصف لہ
جس کا کوئی وصف ہی نہ ہو، کل ماء المستعمل، جیسا کہ استعمال شدہ پانی، و ماء الوردی، اور اس گلاب کا پانی، المنقطعۃ الرائحۃ، جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو۔ تکون تو ایسی مائع چیز میں غلبہ ہوگا، تکون ہوگا بالوزنی، وزن کے ساتھ، کہ اگر یہ والا پانی زیادہ ہے تو یہ غالب ہو جائے گا، اگر وہ مائع مطلق زیادہ ہے تو وہ غالب رہے گا۔ فَإِن، پھر اگر اختلط، مل جائیں، رطلانی، دو برتن، من الماء، پانی کے، من الماء المستعمل، مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی کے، برطل من المطلق، مطلق پانی کے ایک رطل کے ساتھ، لا یجوز، تو جائز نہیں ہوگا، بھی، اس پانی کے ساتھ، الوضوء، وضو کرنا۔ یعنی مطلق پانی ایک رطل ہو اور مائع مستعمل دو رطل ہو اور یہ مل جائیں تو پھر ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں۔ وبعکسہ، اور اس کے الٹ، جازا، جائز ہے وضو کرنا۔ یعنی مائع مطلق دو رطل ہے اور مائع مستعمل ایک رطل ہے تو پھر وضو کرنا جائز ہے۔ اچھا جی، اب چوتھے پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں والرابع، اور چوتھا پانی، والرابع، اور چوتھا، ماء نجس، ناپاک پانی ہے۔ اب یہ کون سا ہوتا ہے؟ وہو، اور وہ یعنی ناپاک پانی، الذی، وہ ہے، حلت فیہ، مل گئی ہو جس کے اندر، نجاست، نجاست، وکانا راکدن قلیلاً، اور وہ ہو ٹھہرا ہوا تھوڑا، یعنی وہ پانی ٹھہرا ہوا تھوڑا ہو، راکدن مانا ٹھہرا ہوا۔ والقلیل، اور قلیل پانی، ما، وہ ہوتا ہے، دون عشرن فی عشرن، جو 10 میں 10 سے کم ہو، یعنی جو 10 در 10 سے کم ہو۔ فینجس، تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ، اگرچہ کہ ظاہر نہ ہو، اثرھا، نجاست کا اثر، فیہ، اس پانی میں، یعنی 10 در 10 سے کم پانی میں جو کہ ٹھہرا ہوا ہے، تھوڑا پانی ہے، اس میں نجاست مل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے اگرچہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ او جارین، یا پھر وہ پانی جاری ہو یعنی بہہ رہا ہو، وظہر، اور ظاہر ہو جائے، فیہ، اس پانی میں، اثرھا، نجاست کا اثر، تو وہ پانی ناپاک ہوگا، اور اگر نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ والاثر، اور اثر، یعنی یہ جو نجاست کا اثر ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والاثر، اور اثر، طعم، ذائقہ ہے، او لون، یا رنگ ہے، او ریح، یا بو ہے۔ والخامس، اور پانچواں پانی، ماء مشکوک، مشکوک پانی ہے۔ ماء، ایسا پانی ہے، مشکوک فی طہوریتہ، شک کیا گیا ہو جس کے پاک کرنے میں، کہ وہ وضو کا فائدہ دیتا ہے، غسل کا فائدہ دیتا ہے کہ نہیں، یہ پانچواں پانی ہے۔ وہو، اور وہ یعنی پانچواں پانی، ما، وہ ہے، شریبا، پی لیا ہو، منہ، اس میں سے، حمار، گدھے نے، او بغل، یا خچر نے۔ فصل، والماء القلیل، اور قلیل پانی یعنی جو 10 در 10 سے کم ہو، اذا، جب، شریبا، پی لے، منہ، اس میں سے، حیوان، حیوان یعنی جاندار، یکون، تو وہ قلیل پانی ہو جاتا ہے، علی 4 اقسام، 4 قسموں پر، ویسمى، اور کہا جاتا ہے اس کو، یعنی اس قلیل پانی کو کہا جاتا ہے، سوراً، جھوٹا۔ اب یہ 4 جو قسمیں اس میں سے پہلے بیان کر رہے ہیں، کہنا ہے الاول، پہلی قسم، طاہر، پاک ہے، مطہر، پاک کرنے والا ہے، وہوا، اور وہ یعنی یہ پہلا پانی، ما، وہ ہے، شاربہ، پی لیا ہو، منہ، اس میں سے، آدمی، آدمی یعنی انسان نے، او فرس، یا گھوڑے نے، او ما، یا اس جانور نے، یوکلو لحمہ، کھایا جاتا ہو جس کا گوشت، یعنی حلال جانور نے۔ والثانی، اور دوسرا پانی، جھوٹے پانی میں سے دوسرا، نجس، ناپاک ہے، لا یجوز، جائز نہیں ہے، استعمالہ، اس کو استعمال کرنا۔ یہ کون سا پانی ہے دوسرا؟ وہ، اور وہ یعنی دوسرا پانی، ما، وہ ہے، شریبہ، پی لیا ہو،
منہ اس میں سے، الکلب کتے نے، او الخنزیر یا خنزیر یعنی سور نے، او شیء یا کسی ایسی چیز نے، من سباع البہائم بہائم جاندار کو کہتے ہیں، اور سبا چیر پھاڑ کرنے والے، چیر پھاڑ کرنے والے جاندار میں سے کسی چیز نے، کل فہدی جیسا کہ چیتا، والذئبی اور بھیڑیا، تو یہ پانی ناپاک ہوتا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا ہے۔ والثالث اور جھوٹے پانی میں سے تیسرا، مکروہ استعمال، یہ تیسرا مکروہ ہے، تیسرا وہ پانی ہے مکروہ استعمال ہو جس کا استعمال مکروہ ہے، کب؟ مع وجود غیر ہی، اس کے غیر کے ہونے کے ساتھ، وجود معنی ہونا یعنی پایا جانا، غیر ہی کی ضمیر کا مرجع یہ مکروہ پانی ہے۔ تیسرا پانی وہ ہے کہ جس کا استعمال مکروہ ہے اس کے علاوہ کے ہونے کے ساتھ، یعنی اس پانی کے علاوہ کے ہونے کے ساتھ، وہ اور وہ یعنی تیسرا پانی، سور الحرۃ بلی کا جھوٹا ہے، والدجاجات المخلات، مخلات معنی آوارہ مرغی، آوارہ اور دجاج مرغی، اور آوارہ مرغی کا جھوٹا ہے، و سباع الطیر، طیر پرندے کو کہتے ہیں، سبا معنی چیر پھاڑ کرنے والے، چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کا جھوٹا ہے، کالسکری جیسا کہ شکرا، والشاہینی اور باز، والحداتی اور چیل، وسواکن البیوتی اور گھروں میں رہنے والے، کالفارتی جیسا کہ چوہا، للعقربی نہ کہ بچھو۔ اچھا جی، والرابع اور چوتھا پانی، اچھا یہ میرے خیال میں جب میں تفسیر کر رہا تھا تو میں نے پھر چوہے کے ساتھ ساتھ بچھو کا جھوٹا بھی بول دیا تھا کہ یہ بھی مکروہ ہے، تو بچھو کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں، للعقربی نہ کہ بچھو، ٹھیک ہے۔ والرابع اور چوتھا، مشکوک وہ پانی ہے کہ شک کیا گیا ہو، فی طہوریتہ جس کے پاک کرنے میں، وہو اور وہ یعنی چوتھا، سور البغلی خچر کا جھوٹا ہے، والحماری اور گدھے کا جھوٹا ہے۔ فإن لم یجد تو اگر کوئی شخص نہ پائے، غیرہ اس چوتھے پانی کے علاوہ، تودع بہ تو وضو کرے اس کے ساتھ، وتیمم اور تیمم کرے، ثم صلی پھر نماز پڑھ لے۔ اچھا جی، فصل، لو اگر، اختلط مل جائیں، اوان کچھ برتن، اکثرها ان میں سے اکثر یعنی زیادہ، طاہر پاک ہوں، تحرا تو جس کو حاجت ہے وہ تحری کرے گا یعنی غور و فکر کرے گا، للتودع وضو کرنے کے لیے، والشرب اور پینے کے لیے، وإن کان اکثرها اور اگر ان کا اکثر یعنی ان برتنوں میں سے اکثر، نجسن ناپاک ہو، لا یتحرا تو وہ شخص جسے حاجت ہے وہ تحری نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، الا للشرب مگر پینے کے لیے، وفی الثیاب المختلطۃ اور ملے ہوئے کپڑوں میں، مختلطۃ معنی ملے جلے کپڑوں میں، یتحرا وہ شخص جس کو نماز پڑھنی ہے، جس کو ستر ڈھانپنا ہے وہ تحری کرے گا، سواء چاہے، کان اکثرها ان کپڑوں میں سے اکثر یعنی زیادہ، طاہرن پاک ہوں، او نجسن یا ناپاک ہوں۔ اب بدن تو ڈھانپنا ہے، تو اب ان میں سے زیادہ پاک ہوں یا ناپاک ہوں، دونوں ہی صورتوں کے اندر تحری کرے گا اور وہ اس کو کپڑے کو پہنے گا۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت، ترجمہ اور سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو